ویلکم بیک. ابھی تک جو ڈسکشن ہوئی اس سے بظاہر یہ لگتا ہے کہ ایک جنرل کنسنسس اور ایگریمنٹ ہے کہ لوکل گورنمنٹ کا سسٹم ہونا چاہیے، لیکن اس میں جو فالٹ لائنز ہیں اس کو آئیڈینٹیفائی کر کے شاید ریموو کرنے کی ضرورت ہے. کل رپورٹر پروگرام میں سابق صدر جنرل پرویز مشرف نے شرکت کی اور انہوں نے لوکل گورنمنٹ سسٹم اور ابھی جو سیلاب کی حالات ہیں اس کی ایفیکیسی کے بارے میں کچھ یہ فرمایا. بالکل جنرل صاحب، فلڈ پہ ہی بات ہو رہی ہے. فلڈ میں بھی ڈیسیژن میکنگ ایک انوالوڈ ہوتی ہے اور اس میں جو ایک سٹرکچرز آف گورننس وہ کہا جا رہا ہے کہ آپ کے دور میں ان کو ٹوٹلی تباہ کر دیا گیا اور وہ اب ایگزسٹ ہی نہیں کرتے ہیں. ہاں صحیح. وہ مطلب میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت لوکل گورنمنٹ سسٹم، گراس روٹ لیول کی گورننس بہت ہی اشد اس کی ضرورت تھی. اس وقت ناظم جو ڈسٹرکٹ ناظم، تحصیل ناظم، یونین کاؤنسل کے ناظم، یہ کاؤنسلر جتنے بھی ہیں، یہ تمام اس وقت ہوتے تو یہ کام کر رہے ہوتے اور یہی گراس روٹ لیول پہ ڈیلیور کر رہے ہوتے. یہ لوگوں کے ریپرزینٹیو ہوتے. تو اس لیے لوکل گورنمنٹ سسٹم کو انڈو کرنا ظلم کے پاکستان کے ساتھ، ملک کے ساتھ صحیح نہیں ہے. فائزہ ملک صاحبہ، ملک کے ساتھ یہ ظلم کے مترادف ہے، یہ سابق صدر جنرل پرویز مشرف کہہ رہے تھے. مجھے بڑی حیرت ہو رہی ہے ان کی یہ سٹیٹمنٹ سن کے. ملک کے ساتھ جو مظالم ان کے دور حکومت میں ہوتے رہے ہیں، اس ملک کو آج جو کرائسس ہیں اور اس ملک کی جو اس وقت حالت ہے جس کو ہم بڑی مشکل سے باہر نکالنے کی کوشش کر رہے ہیں، جس کے اوپر ایک اور کرائسس جو ہیں وہ کرائسس پہ کرائسس آ رہے ہیں، وہ کس منہ سے یہ بات کر رہے ہیں کہ ایک صرف لوکل باڈیز کا جو سسٹم ہے وہ نہ ہونے کی وجہ سے یہ ساری سچویشن جو ہے وہ کریٹ ہوئی ہے. گارڈ آف آنر بھی تو ان کو آپ کی پارٹی نہیں ارینج کروایا تھا. ہماری پارٹی کا کام نہیں ہے وہ. آپ کو بھی پتا ہے کہ یہ فوج کی پالیسی ہوتی ہے کہ جب ان کا کوئی جنرل جا رہا ہوتا ہے تو اس کو گارڈ آف آنر دیتے ہیں. یہ گورنمنٹ جو موجود ہوتی ہے اس کا کام نہیں ہوتا گارڈ آف آنر دینا. صدر کی حیثیت سے جا رہے تھے، صدر کی حیثیت اور آرمی چیف کی حیثیت سے، ایکس آرمی چیف کی وجہ سے ان کو گارڈ آف آنر. چلیں ایشو کی طرف واپس آتے ہیں. بالکل یہ کہ میں سمجھتی ہوں کہ آج یہ جو ایک تماشا کرنے کا ان کا شوق تھا نا کہ جی ایک شوشہ چھوڑ دیں ملک میں، اور اس شوشے کا پھر مزہ لیتے تھے، لوگوں کی توجہ ڈائیورٹ کر دیتے تھے ایشوز دے کے. تو یہ جو سسٹم انہوں نے بنایا، ہم اس کی مخالفت نہیں کرتے. آپ نے مجھ سے پہلے بھی سوال کیا کہ پولیٹیکل پارٹیز اس کی مخالفت کبھی بھی نہیں کرتی. ہم یہ سمجھتے ہیں لیکن امپلیمنٹ بھی نہیں کرتی. نہیں، امپلیمنٹ بھی بالکل ہوگی، اور اس کی وجہ صرف یہ ہے کہ یہ شوشہ ایک چھوڑ دیا گیا تھا، ایک تجربہ کیا گیا. دیکھیں جب آپ کسی چیز کو نیا انٹروڈیوس کرانے جاتے ہیں تو پہلے یہ بھی تو دیکھتے ہیں نا. جب تھنک ٹینک بیٹھتے ہیں تو تھنک ٹینک کا کام ہوتا ہے کہ یہ دیکھے کہ جب ہم یہ کام کریں گے تو اس کے بعد کیا کیا صورتحال جو ہے وہ پیش آئے گی. آپ نے ابھی لوپ ہولز کی ہم بات کر رہے تھے، آپ نے یہ نہیں سوچا کہ آپ اتنے ہزار لوگوں کو ایک اتھارٹی دینے جا رہے ہیں. وہ لوگ جو ہیں وہ اپنے جو سراؤنڈنگز میں جو پبلک ہے اس کو کس طرح اکاموڈیٹ کریں. ہم 5 سال تک پارلیمنٹ میں بار بار اور مختلف این جی اوز کے ساتھ مل کے یہ ڈیبیٹ ہوتی رہی ہے کہ جو کونسلرز ہیں ان کا ایک وہ ان کو پے ملنی چاہیے یا ان کے لیے ہونا چاہیے، وہ نہیں کرا سکے. پھر ہم کنٹونمنٹ میں اس کو امپلیمنٹ نہیں کرا سکے. پھر اس کے علاوہ ہم پارلیمنٹ کا اور لوکل باڈی سسٹم جو ہے اس کی حدود کا تعین نہیں کر سکے اتنے سال میں. تو یہ چیزیں جو ہیں ایک کلیش کی صورتحال رہی جو 5 سال یہ سسٹم چلا. اس میں ایک کلیش رہا ہے پارلیمنٹ کے درمیان اور لوکل باڈی سسٹم کے درمیان. تو جہاں پہ آپ ایک ملک کے اندر یا ایک صوبے کے اندر کرائسس اور کلیش کی صورتحال پیدا کریں جان بوجھ کے، ہم تو یہ سمجھتے ہیں، ہم نے پچھلے 5 سال یہ دیکھا کہ ایک باقاعدہ کلیش تھا، ایسے ایشوز تھے جو لوکل باڈیز کے. اس پہ مزید بات کرتے ہیں اور دانیال صاحب کا ویو پوائنٹ بھی جانیں گے کہ یہ کلیش انہوں نے شاید جانتے بوجھتے کریٹ کیا یا کہ یہ اس کا ایک آؤٹ کم تھا جو کہ غیر دانستہ طور پہ ہوا. ایک وقفے کے بعد